السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو احمد فراز جو ہیں، جب ہم بچے تھے تو اگر انہوں نے یہ رومانوی شاعری اور ہلکی پھلکی شاعری اور یہ سب نہ کی ہوتا تو ان سے تعارف ہی نہ ہوتا. اور باقی بھی چاہے فیض ہوں، چاہے جان ایلیا ہوں، چاہے احمد فراز ہوں، جو نوجوان نسل کو پہلا شعر ان کا پسند آیا ہوگا وہ کوئی ایسے ہی رومانوی ہلکا پھلکا قسم کا رنجش ہی صحیح اور جانا جانا ٹائپ کا ہوگا، جو کہ سلمان نے بھی بات کی کہ مغنیوں نے جو ہے ہم تک پہنچانے میں بہت وہ اس کا یعنی وہ ٹول تھا جس کی وجہ سے یہ نوجوان نسل تک پہنچا. اور اگر وہ رومانوی شاعری ہم تک نہ پہنچتی تو شاید انقلابی شاعری بھی نہ پہنچتی، کیونکہ بہت سے انقلابی شاعر ہیں لیکن ہم ان کو جانتے بھی نہیں ہیں. لیکن ایک طرح سے ان کی جو رومانوی شاعری تھی اس کو پڑھتے پڑھتے ہی ان کتابوں کو اٹھاتے ہی محاصرے تک پہنچے، محاصرہ اور دوسرے اے میرے سارے لوگوں اور یہ سب چیزیں. تو میں جو ہے محاصرہ اور یہ پڑھنے والی تھی اے میرے سارے لوگوں، لیکن صوفیہ کیونکہ محاصرہ پڑھیں گی تو میں فی الحال یہ پڑھتی ہوں. احمد فراز کا ایک زمانہ وہ تھا جب میرے سرہانے یا تو غالب کا دیوان رہتا تھا یا احمد فراز کی کوئی کتاب ہوتی تھی یا فیض کا کلیات ہوتی تھی. اقبال بھی پڑھتی تھی کبھی کبھی، لیکن اقبال تھوڑی مشکل لگتے تھے، وہ صرف اس لیے کہ اگلے اشعار کی تشریح کرنے میں اقبال کا کوئی شعر فٹ کیا جا سکے، تو اس لیے اقبال کی جو کلیات ہے وہ پڑھی جاتی تھی. لیکن جو عمر تھی مطلب 9th 10th فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر والے اسٹوڈنٹس، جب وہ شاعری انہیں پڑھائی جاتی ہے اور غزلیں پڑھائی جاتی ہیں اور وہ سلیبس کا حصہ ہوتی ہیں اردو کی، تو وہ زمانہ جو ہے وہ فیض اور فراز اور یہ پڑھتے میں. اے میرے اچھا اس سے پہلے ایک ان کا انٹرویو ہے نعیم بخاری صاحب کے ساتھ، آئی تھنک گیسٹ آور میں، اور بہت ہی مزے کا انٹرویو ہے. اور نعیم بخاری نے بھی بہت انٹیلیجنٹلی سوال کیے ہیں اور بہت ہی پیار سے انہوں نے احمد فراز صاحب نے جوابات دیے ہیں اور بہت ہی مزے کی اس کے اندر باتیں ہیں. تو اس میں انہوں نے جہاں ذکر کیا ہے کہ ضیاء صاحب کے دور میں انہیں گرفتار بھی کیا گیا تھا اور انہوں نے اس وقت پھر کچھ پڑھا تھا جس کی وجہ سے ان کے اوپر یہ ساری چیزیں ہوئی تھی. تو اس میں انہوں نے ایک بہت انٹرسٹنگ بات کی. انہوں نے کہا کہ میں نے اس وقت فیصلہ کیا کہ کیا میں یہیں پاکستان میں رہوں اور جدوجہد اندر کیا کریں گے، ہر چیز پہ پابندی ہے، بولنے پہ پابندی ہے، مشاعروں میں آپ رومانوی شاعری صرف تھوڑی تو سنانے جاتے ہو اور جو حالات ہیں ان کے اندر. تو انہوں نے کہا یا میں لکھ کے ایک مٹکے میں ڈالتا رہوں اور پھر جب سارے حالات ٹھیک ہو جائیں تو کہوں کہ میں نے بھی یہ سب لکھا تھا. تو میرا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، اور ان کا کہ یعنی میری شاعری کا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ان کا کہ ایک طریقہ اس کا جو مجھے سمجھ میں آیا وہ یہ کہ میں کہیں باہر چلے جاؤں اور باہر سے لکھتا رہوں اور لوگوں کو جگاتا رہوں یا جو بھی اپنی انقلابی شاعری کرتا رہوں میں. اور وہی انگلینڈ وغیرہ میں فیض احمد صاحب کے ساتھ وہ کوئی 3-4 مہینے ان کے ساتھ رہے تھے اور اس میں انہوں نے کہا مجھے سیکھنے کا بھی موقع ملا اور سب. تو یہ ایک ہے، یہ ہے میرے سارے لوگوں، یہ پس انداز موسم میں ہے. اور اب میرے دوسرے بازو پہ وہ شمشیر ہے جو اس سے پہلے بھی میرا نصف بدن کاٹ چکی، اسی بندوق کی نالی ہے میری سمت کے جو اس سے پہلے میری شہرک کا لہو چاٹ چکی. پھر وہی آگ در آئی ہے میری گلیوں میں، پھر میرے شہر میں بارود کی بو پھیلی ہے. پھر سے تو کون ہے میں کون ہوں آپس میں سوال، پھر وہی سوچ میں آنے من اور تو پھیلی ہے. میری بستی سے پرے بھی میرے دشمن ہوں گے، میری بستی سے پرے بھی میرے دشمن ہوں گے، پر یہاں کب کوئی اغیار کا لشکر اترا، آشنا ہاتھ ہی اکثر میری جانب لپکے، میرے سینے میں صدا اپنا ہی خنجر اترا. پھر وہی خوف کی دیوار تذبذب کی فضا، پھر ہوئی عام وہی اہل ریا کی باتیں،
नारे हुब्बे वतन माले तिजारत की तरह, जिनसे अर्जा की तरह दीन खुदा की बातें। ये दोबारा मैं पढ़ूंगी क्योंकि बहुत ही प्यारा और ये चल रहा है आजकल, बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल अप टू डेट जस्टिन वाला वो है। नारे हुब्बे वतन माले तिजारत की तरह, जिनसे अर्जा की तरह दीन खुदा की बातें। इससे पहले भी तो ऐसी ही घड़ी आई थी, इससे पहले भी तो ऐसी ही घड़ी आई थी, सुबह वहशत की तरह शामे गरीबा की तरह। इससे पहले भी तो पैमाने वफा टूटे थे, शीशे दिल की तरह, आईने जां की तरह। क्या कहने। फिर कहाँ अहमरी होठों पे दुआओं के दिए, फिर कहाँ अहमरी होठों पे दुआओं के दिए, फिर कहाँ शबनमी चेहरों पे रफाकत की रिदा। संदनी पाँव से मस्ताना रवि रूठ गई, मरवनी हाथों पे जल बुझ गया अंगारे हिना। दिलनशी आंखों में फुरकत ज़दा काजल रोया, दिलनशी आंखों में फुरकत ज़दा काजल रोया। शाखे बाजू के लिए जुल्फ का बादल रोया, मिसले पैरहने गुल फिर से बदन चाक हुए। जैसे अपनों की कमानों में हों अगयार के तीर, इससे पहले भी हुआ चांद मोहब्बत का दो नीम। नो के दशना से खींची थी मेरी धरती पे लकीर। आज ऐसा नहीं होने देना ऐ मेरे सोख्ता जानो, मेरे प्यारे लोगों। अब के गर जलजले आए तो कयामत होगी, मेरे दिलगीर मेरे दर्द के मारे लोगों। किसी गासिब, किसी जालिम, किसी कातिल के लिए खुद को तकसीम न करना मेरे सारे लोगों। बस इसके बाद तो अब कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं रही। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। जो कुछ कह गए ये लोग अभी तक चल रहा है, मुल्क के हालात हैं या दुनिया के हालात हैं, वही सब। शुक्रिया।